جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں بھی جس طرح کا ہے آپ نے زیارت کی ہوگی، اب وہ لکڑی کا تو نہیں. اسی طرح اور مساجد میں بھی لوگ ماربل کا اور طرح طرح کا ممبر شریف بناتے ہیں خطیب کے لیے، یہ سب جائز ہے، شریعت سے نہیں ٹکراتے، شریعت نے منع نہیں کیا. تو اس لیے وسوسوں پر نہ جائیں بلکہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں، اچھی اچھی نیتیں فرمائیں تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہوگا کہ علماء کرام نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القبی النعمت الکبریٰ صفحہ 12 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا. صلو علی الحبیب محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے کافی عرصہ گزر گیا. تو شروع میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی سعادت ملتی تھی تو ایک بڑا ذوق اور بڑا سرور کی کیفیت نصیب ہو جاتی تھی. لیکن اب ایسی کیفیت نہیں ملتی کہ اجتماعی ذکر و نعت میں جائیں تو مطلب وہ رونا آ جائے، وہ ذوق آ جائے، وہ شوق آ جائے، وہ کیف و مستی جو پہلے تھی اب نہیں ہے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اجتماعی ذکر و نعت کا انداز کیا بدل گیا ہمارا؟ برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے. انداز تو اگر بدلا بھی ہے تو اس میں مزید ترقی ہوئی ہے. پہلے اجتماع میلاد جو تھا دعوت اسلامی کے تعلق سے اگر کہیں، جب دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ظاہر دعوت اسلامی کے اولین خادموں میں سے تو آپ مجھے تسلیم کریں گے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ 12ویں شب کو میرے غریب خانے پر وہ اجتماع میلاد ہی کہہ لیجیے نعت خوانی ہوتی تھی، ہم لوگ وہاں پہ کرتے تھے، رات بھر سلسلہ ہم رکھتے تھے. یعنی میرے گھر پہ رکھا، کبھی آپ کے گھر پہ رکھا، کبھی اس کے گھر پہ رکھا، اس طرح ہم کرتے تھے. پھر دعوت اسلامی سلسلہ شروع ہوا تو اسلامی بھائی ایک دم بڑھنے لگے. تو پھر ہم نے جیسے کسی کا حال، کسی کے بڑے کمرے لیے لوگوں کے کہ آپ کے گھر پہ ہم کو کرنا، تو آپ کا جو بڑا حال یہ. تو بعض بیچارے بہت اہل محبت ہوتے تھے، وہ ہم کو لنگر بھی کھلاتے تھے اور اس طرح وہ ترکیب بنتی تھی. پھر یہ بڑھ گیا مزید، تو ہم نے کبھی جیسے کہ وہ ڈرک کالونی میں بھی کیا ہے، کسی کی وہ مارکیٹ کی چھت پر ایک بار کیا تھا جشن ولادت. بعض علاقوں میں جا کر مختلف علاقوں میں ہم نے اس طرح جشن ولادت منایا. پھر اور پبلک بڑھتی چلی گئی، لوگوں کا ایک دم رجحان ہو گیا اس طرف. ہم نے یہ اجتماع میلاد باب المدینہ لی مارکیٹ کے قریب ایک مشہور گراؤنڈ ہے، اس ککری گراؤنڈ کے نام سے وہ مشہور ہے، اگرچہ اس کا نام آفیشلی یہ نہیں ہے، محمد علی جوہر پارک ہے اس کا نام، لیکن مشہور یہ ککری گراؤنڈ. ککری گراؤنڈ میں ہم نے یہ شروع کیا. یہ بڑھتے بڑھتے وہ اطراف میں ہر جگہ سری سر ہوتے، اور میرا گمان غالب ہے کہ اغلب گمان ہے کہ اس رات 12ویں شب کو دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع میلاد نہیں ہوتا تھا. تو یوں مطلب میں نے کہا کہ فرق تو پڑا ہے، لیکن عروج کی طرف ہے فرق، تنزل کی طرف نہیں ہے.
اور پہلے منج کے جیسے کہ وہ گھر میں ہوتا تھا، اب تو بہت بڑا منچ لگتا ہے اور ہزار عاشقان رسول اس میں جمع ہوتے ہیں. اب یہ کہ ذوق کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو یہ آدمی کا قلب جو ہے نا یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی ذوق آتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی رقت طاری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اسی طرح کی ایک مدنی بہار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے. شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماعی میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے. برصغیر تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے، دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں پہلے کافی سوز و رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں. یہ سن کر دوسرا بولا، یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماعی میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دنوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی. ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماعی میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والا، شیطان کو بھگانے والا تھا. چنانچہ وہ جواب بالثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا. میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے اور اجتماعی میلاد کے وسط میں جا پہنچا اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادق کا وقت قریب آیا. سب اسلامی بھائی صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا. ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھ پر بھی عجیب کیفیت اور مستی طاری تھی. میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی. گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود پاک اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں مشغول تھا. یکایک دل کی آنکھیں کھل گئی. سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم نور السم نبی محترم رسول محتشم حبیب رب اکرم شاہ بنی آدم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگاروں سزا بارے ذم پر کرم بالائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا. الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماعی میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے. اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کوئی آیا پا کہ چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے